لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ ترجمہ: اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نصیحت فرمائی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت بھری شخصیت کا ایک نمایاں اظہار بھی ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو قرآن سنا رہے تھے اور کفار کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تو دنیا میں مگن لوگ آپ کی بات سننے کے روادار نہ تھے، اسے قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید رنج پہنچا رہی تھی۔ یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منفی طور پر متاثر کر رہی تھی۔ تب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت فرمائی کہ اگر یہ کافر قرآن کی باتوں کو قبول نہ کریں تو آپ ان کے غم میں خود کو ہلکان نہ کریں، خود کو بالکل نہ گھلائیں۔ آپ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نہ مانے تو آپ کو اس قدر دل میں گھٹنے اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، نہ پچھتانا مناسب ہے کہ ہم نے ایسی کوشش کیوں کی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ آپ بہرحال کامیاب ہیں۔ دعوت اور شفقت خلق کے جو کام آپ کرتے ہیں وہ آپ کی رفعت اور ترقی کا ذریعہ ہیں۔ بدبخت اگر قبول نہ کریں تو انہی کا نقصان ہے۔ آپ اس غم میں اپنے آپ کو نہ ہلاک فرمائیں، خود کو نہ گھلائیں، اور اس فیصلے کا اختیار تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون بدبخت ایمان نہیں لاتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر دے، مسلمانوں سے وہن کی بیماری کو دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔